اتنا بڑا ماہ کہیں ایسے آسانی سے نہ گزر جائے، غفلت میں نہ گزر نہ جائے کہیں۔ اپنے آپ کو دیکھو، پرکھو۔ اللہ نے تمہیں، میں نے عرض کیا، آپ کے دسترخوان بچھایا اس نے، رحمت الہی برس رہی ہے۔ اپنے دل کی زمین کو نرم کرے، اپنے دل میں اس زمین کو زرخیز بناؤ، رحمت الہی تمہارے دلوں پہ بھی برسے گی اور نورانیت قلب آ جائے گی۔ فرمایا ثم قال من صام یوما واحدا من شہر رجب اومن من الفزع الاکبر واجیر من النار۔ فرمایا جو بھی اس ماہ میں ایک روزہ رکھے تو قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ جو محشر کی سختی ہے، جو قیامت کی سختی ہے، اس دن سے امان میں رہے گا کون شخص جو ماہ مبارک رمضان میں فقط ایک روزہ رکھتا، سارے روزوں کی بات بھی نہیں ہے، جو ایک روزہ رکھتا ہے، اور جہنم کی آگ سے اسے نجات ملے گی۔ ایک اور حدیث ہے، اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ مرحوم شیخ صدوق نے ایک روایت نقل کی ہے، اذا کان یوم القیامہ نادى مناد من بطنان العرش این الرجبیون۔ یہ پہلے بھی آپ یقیناً سن چکے ہیں یہ حدیث۔ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں اول و آخرین سب لوگ جب جمع ہوں گے، ایک پروردگار عالم کا منادی آواز دے گا، این الرجبیون، کہاں ہیں اہل رجب، کہاں ہیں اہل رجب؟ فیقوم اناس یزی وجوہہم لأہل الجمع علی رؤوسہم تیجان الملک مکللتا بالدر والیاقوت ما کل واحد منہم۔ فرمایا جب یہ آواز محشر کے میدان میں گونجے گی، این الرجبیون، کہاں ہیں اہل رجب، ایک لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی اس محشر کے میدان میں، یزی وجوہہم، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ دنیا نہیں، اس محشر کا، وہ قیامت کا وہ دن، وہ اپنی سختی، قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، وہ اپنی سختی میں اپنی مثال آپ ہے کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت جب این الرجبیون کی فضا کی ندا آئے گی، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا ان کے سروں پر بادشاہوں کے سے تاج ہوں گے جو ہیرے و جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ما کل واحد منہم الف ملک عن یمینہ و الف ملک عن یسارہ۔ ہر اس شخص کے ساتھ جو بھی اہل رجب کی فریاد سن کر، ندا سن کر کھڑا ہوگا، ہر اس شخص کے ساتھ دائیں طرف بھی 1000 فرشتے ہوں گے اور اس کے بائیں طرف بھی 1000 فرشتے موجود ہوں گے۔ کون؟ جو اہل رجب میں، جس نے، جو بہرہ مند ہوا ہے، جس نے ماہ رجب کی برکات سے استفادہ کیا ہے۔ فرمایا 1000 فرشتے دائیں طرف، 1000 فرشتے بائیں طرف، یقولون حنیئا لک کرامت اللہ عز وجل یا عبد اللہ۔ وہ فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کہیں گے، اے بندے خدا، اللہ کی کرامت تجھے مبارک ہو، تو خوش قسمت ہے، تو اللہ کے نزدیک کرامت رکھتا ہے، صاحب عزت ہے، صاحب مقام ہے۔ فیات النداء من عند اللہ عز وجل عبادی و امائی عزتی و جلالی۔ اس وقت پروردگار عالم کی آواز آئے گی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم۔ محشر کے میدان میں این رجبیون کو کھڑے کر کر ان سے مخاطب ہو کے فرمائے گا پروردگار، مجھے، اے میرے بندو، اے میرے کنیزو، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، تمہارے مقام کو بہت محترم اور تمہاری جزا کو بہت فراوان میں نے کر دیا ہے۔ تمہاری جزا بہت زیادہ ہے، تمہارا مقام میرے نزدیک بہت بلند ہے، جنت کے کچھ ایسے گھر میں تمہارے نام کر دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے اہل رجب کو
کن لوگوں کے جنہوں نے اس دنیا میں ماہ رجب کی برکات سے استفادہ کیا ہوگا، جو بہرہ مند ہوں گے۔ فرمایا پروردگار عالم فرمائے گا اے میرے بندو، اے میرے کنیزو، جنت کے کچھ ایسے گھر تمہارے نام کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ تمہارے نیک عمل کرنے والوں کا بہترین نتیجہ ہے۔ یہ تم نے ماہ رجب سے استفادہ کیا ہے، جو عبادت کی ہے، جو غافل نہیں رہے، اپنے رب سے ارتباط کو مستحکم کیا ہے، اس کا نتیجہ آج دیکھ لو۔ تمہیں بھرے اس محشر کے میدان میں اہل رجب کے نام سے پکارا جائے گا۔ معمولی مہینہ نہیں ہے، غافل نہ ہو جانا۔ اعمال پوچھ لو ایک دوسرے سے کہ گھر میں مفاتیح الجنان موجود نہیں ہے، پوچھ لو کیا عمل کرنا ہے۔ ہر روز کے اعمال موجود ہیں، ہر روز کے، لیکن اپنے آپ کو دنیا میں، اس دنیا کے لیے وقف نہ کر دو۔ فانی ہے یہ، اس نے ختم ہو جانا ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اس کے لیے تیار کرو جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کو تیار کرو، اس روح کو پاکیزہ بناؤ، اس روح کی تربیت کرو، اس روح کی پرورش کرو، اسے مضبوط بناؤ جس نے اپنے رب سے ملاقات کرنے کی لولی لنگڑی روح نہ لے کے چلے جانا، کہ اپنے وہ روح پہنچ ہی نہیں سکے گی اپنے رب کی بارگاہ میں جس کی تربیت نہیں ہوئی ہوگی۔ فرمایا انکم تطوعتم بالصوم لی فی شہر، فرمایا تم نے اس مہینے میں روزے رکھے جسے میں نے واجب قرار نہیں دیا۔ دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں روزے واجب ہیں، اللہ فرما رہا تم نے اس مہینے میں روزے رکھے جسے میں نے واجب قرار نہیں دیا تھا، پھر بھی تم نے میری اطاعت کی، تم نے اس ماہ میں میری حرمت کا پاس رکھا، میں نے اپنے فرشتوں پر واجب قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے فرشتوں پر واجب قرار دیا ہے کہ ان میرے بندوں اور کنیزوں کو جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ ثم قال جعفر بن محمد، اس روایت کے بعد چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ھذا لمن صام من رجب شیئا ولو یوما واحدا، یہ جتنا بھی اجر و ثواب تم نے اس روایت میں پڑھا ہے یہ پتہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ھذا لمن صام من رجب شیئا، یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اس مہینے میں فقط ایک روزہ ہی رکھا۔ پورے رجب کی بات نہیں عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے جس نے اس ماہ میں کوشش کر کے ایک روزہ رکھا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے۔